بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ حاضرین اکرام، ہماری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئی، اکٹھا ہوئی، اس کے لیے ایک مؤدبانہ التماس یہ ہے کہ بڑے غور سے مقررین حضرات کے بیانات کو سنیں اور یہ دعا کریں، اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ جس مقصد کے تحت آئے، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزار کر اس کی خوشنودی حاصل کر لینا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، خالص کر لیں اللہ کے واسطے کہ ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو اپنے نیک عملوں سے راضی کر کے انشاءاللہ جنت حاصل کریں گے۔ تو غور سے سنیں، ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کا ٹکڑا پیش کیا۔ اللہ رب العالمین اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ارشاد واتقوا یوما لا ترجعون فیہ الی اللہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں، ڈرو اس دن سے جس دن کے اندر تم جمع کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور اکٹھا کیے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر دو بات، ایک تقوی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمیں متقی بن کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اگر متقی بن گئے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کما حق و ہمارے دل و دماغ میں اگر بیٹھ گئی تو یقیناً یاد رکھیے کہ یہاں آنا بھی کامیاب اور ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی ہماری کامیاب، آخرت کی زندگی بھی کامیاب۔ تو پہلے تقویٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ دعوت دیتا ہے۔ دوسری بات یہ اعمال کی طرف، لوگوں، اللہ رب العالمین کے دربار میں سب کو اس کے عمل کا برابر برابر بدلہ ملے گا۔ تو ہمیں بدلہ جب ملے گا ہمارے اعمال کے حساب سے،
تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس پر دھیان اور اس پر نگاہ ہونی چاہیے، اس کی ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین بہت ساری آیات کو اس تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ بہت حساس موضوع ہے تقوی۔ تقوی بہت حساس موضوع ہے، اور تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے یہ انقلاب لا کر کے رکھ دیتا ہے، یہ دنیا ہی چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے عیاش جب ان کے اوپر خدا کا خوف طاری ہوتا ہے تو پل نہیں رکھتا ہے کہ اس کی دنیا چینج ہو جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ انسان اتنا نیک شریف کیا مثالی انسان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے دربار میں کہہ لیا جائے ایک نمونے کا انسان بن جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر ایک تقوی آنی چاہیے۔ تقوی اللہ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انا الہکم واحد و انا اباکم واحد لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام پہنچایا ہم تک کہ دیکھو ہمارا باپ بھی، ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا باپ بھی ایک ہے، ہم ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور یہ جس ذریعہ سے آئے ہم پھیلے دنیا میں وہ ماں باپ ایک ہیں، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ تو ہمیں سب کا شجرہ جب جا کر کے وہیں سے ملتا ہے تو ہمیں کسی ذات پات پر، کسی جو ہے برادری پر، قومیت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فخر حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ اگر کوئی فخر کسی کو کر سکتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ تو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اس تعلق سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے بنیادی چیز یہ ذات پات نہیں ہے بلکہ تقوی ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ ایک شمار ریگر کے گھر کا کالا کلوٹا، بدصورت، بے علم جاہل، اگر وہ ایمان لا کر اللہ کی زندگی، اللہ کے موافق، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں پر چل کے اور دینداری کی زندگی گزارے، تو ایک اعلیٰ انسان جو بہت پڑھا لکھا اعلیٰ طبقے کا ہے اور بہت خوبصورت ہے اور اپنے آپ کو بڑے اونچے ذات کا بھی بتاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایک ریگر جو بالکل بدصورت ہے، جاہل ہے، لیکن اس کی عملی زندگی بہت بہتر ہے، وہ اللہ کے نگاہ میں محبوب ہے۔ وہ اس انسان سے جو اپنے آپ کو بہت اونچا بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نزدیک اچھا بنیں۔ اچھا کس بنیاد پر؟ اچھا بنیں گے عمل کی بنیاد پر، اللہ سے ڈر کر کے، اللہ کا خوف کھا کر کے، جیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا زندگی گزارنے کا، اس طریقے سے ہم زندگی گزار کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن سکتے ہیں۔ اس تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے متقیوں کو بڑے بڑے آفر بھی دیے ہیں، بہت بڑے بڑے آفر دیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی اپنے موافق بنانے کے لیے یہ حکم دیا کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حکم ہے ویسے ڈرو، ہاں، اور تمہیں موت نہ آئے، مگر موت جب آئے تو تم مسلمان رہو، مسلمان کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات تو یہ دی کہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم دائرے اسلام سے نکل رہے ہوں، ہاں، اور کہیں دوسری دین کے اندر داخل ہو رہے ہوں،
تو ہمیں اپنے اعمال کا بھی خیال کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اب اس میں علماء اور مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے حقہ تقاتی کا، کہ ہر گھڑی انسان کو ہر گھڑی اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری میں لگا رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگا رہنا چاہیے۔ ایک پل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بجا آوری سے خلاف چلے جائیں یا اس سے غافل ہو جائیں۔ اللہ کا خوف ہر گھڑی ہمارے دل و دماغ پر مسلط رہنا چاہیے، تب انسان حقہ تقاتی وہ جا کر کے اللہ کے سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہہ کر کے کہ وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو مسلمان رہو، یہ کہہ کر کے ایک وارننگ یہ دیا کہ انسان اپنے موت کو تو نہیں جانتا، کب موت آنے والی ہے، کب ہم مریں گے، کس دن مریں گے، کس ٹائم پر مریں گے، کس وقت مریں گے، جب تو نہیں جانتا ہے تو اس لیے تو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہا، ہر لمحہ اللہ سے ڈرتا رہا، ہر لمحہ اللہ کا خوف کھاتا رہا، تاکہ تجھ سے غلطی نہ ہونے سکے، تجھ سے غلطی نہ ہو سکے، اور تو اللہ رب العالمین کے راضی کرنے میں، خوش کرنے میں کامیاب ہو جا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اب ہم کچھ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ہیں، کچھ آفر اس کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو نماز دیا وہ بھی تقویٰ کے لیے دیا، ہمیں زکوٰۃ دیا تقویٰ کے لیے دیا، ہمیں قربانی جو دیا وہ تقویٰ کے لیے دیا، ہمیں حج کا حکم دیا وہ تقویٰ کے لیے دیا، ہمیں جو بھی اسلامی بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری بنیادی چیزیں تقویٰ پر مبنی ہیں۔ ہاں تقویٰ پر مبنی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم متقی بنیں۔ اگر یہ تقویٰ آ گیا تو یقیناً دونوں جہان کی زندگی کامیاب ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے۔ ہمیں اس دنیا میں آنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھی ہے، اس میں ہم کامیاب ہو گئے، آخرت میں ہم وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو تقویٰ آنی چاہیے۔ اس تعلق سے اب آپ 12 سنیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ روزہ دیا، اس کا روزہ بتاتا ہے کہ اللہ لعلکم تتقون، ہم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، وہ اس لیے دیا کہ تم متقی بن جاؤ، روزہ رکھ کر کے تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور جو قربانی کا ہمیں حکم دیا اس کا بھی مقصد یہی کہ ہم جو ہے متقی بن جائیں۔ اللہ کو صرف تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کو انسان کا تقویٰ پرہیزگاری یہ پہنچتی ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے اندر خشیت الہی پیدا کریں، تقویٰ پیدا کریں۔ آپ عبادات کا مطلب ہی یہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا کہ تم تقویٰ کی زندگی گزار کر جاؤ، تب تقویٰ کی بنیاد پر اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اس سے جنت حاصل کر سکتے ہو۔ آئیے ایک واقعہ سے تھوڑا عبرت حاصل کریں اور ذرا اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں کہ تقویٰ ہمارے اندر کیسے آئے، اسے عبرت سیکھیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بگڑا شخص تھا، بہت عیاش، کفل نام کا، بہت بگڑا، بہت عیاش، کوئی ایسی برائی اس کی زندگی میں نہیں تھی کہ اس نے چھوڑی ہو۔ اپنے نفس کی ہر خواہش اس نے پوری کی، ہر خواہش جائز ناجائز جیسے بھی ہو، اس نے اپنے نفس کی ساری خواہش پوری کی اور اس کی تکمیل کی۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک خدا ترس نیک پاکیزہ خاتون فاقہ کشی میں مبتلا ہوتی ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور کھانے کو کچھ نہیں رہتا ہے، پریشان ہوتی ہے، کیسے جان بچائیں؟ تو اس کو ایک ترکیب آتی ہے کہ چلو کفل نامی شخص کے پاس چل کر کے کچھ قرض لے لیتے ہیں اور اسی سے اپنی زندگی بچاتے ہیں۔ وہ بیچاری مجبور ہو کر کے کفل کے پاس آتی ہے اور اسے قرض مانگتی ہے۔ وہ دیتا تو ہے لیکن شرط لگا کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں پیسہ جو مانگتے ہو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمیں اب تمہارے جسموں کے ساتھ ہماری جو امنگ ہے، ہماری جو تمنا ہے، اسے پورا کرنے پر ہمیں راضی ہو جاؤ تم، تو یہ پیسے لے لو۔ وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ بھائی جان جاتی ہے تو جان پہلے بچانا مشکل ہے، مرتا کیا نہیں کرتا، وہ مر رہی تھی بھوکھو،
جان بچانی تھی وہ ہاں کر لیا، اس وقت پر لے لیا پیسے، اور ایک وقت موعود ہو گیا، فلاں ٹائم حاضر ہونا ہے، فلاں وقت پر حاضر ہونا ہے۔ جب وہ گھر پہنچی، کھانا پانی راشن لا کر کے بچوں کو اپنوں کو پکا کر کھایا کھلایا، جب آسودہ ہوئی اور وقت موعود آیا، مقررہ وقت آیا، اس مقررہ وقت پر جب آ کر کے حاضر ہوئی تو دو انسان کے علاوہ کوئی نہیں تھے، وہ عورت تھی اور وہ کفل، عیاش بدماش کفل تھا، یا تو ایک پاکیزہ خاتون تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایسے تنہائی میں جب اپنی خواہش کو تکمیل کرنے کے لیے جب پہنچتا ہے تو وہ خاتون جب وہ اپنی خواہش تکمیل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، خواتین کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کو اللہ کے اوپر بھروسہ، آخرت میں جا کر کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینے کا خوف، اور جس کو اللہ سے اس کے عذاب سے چھٹکارا پانا اور جنت میں اپنا مقام حاصل کرنا، جس کو یہ شوق ہوتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے، وہ کہیں بھی رہے وہ اپنے دامن کو بچانے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے سامنے گڑ گڑانے لگ گئی، رونے لگ گئی، ہاں اس کے چہرے کا رنگ پھر پڑ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور زاروں قطار آنکھوں سے برسات ہونے لگے آنسوؤں کی، رونے لگ گئی اور رو کر کے اپنی پھررائی ہوئی آواز میں وہ کبر سے کہتی ہے، کبر سن، آج تک میں نے اس مالک حقیقی اور محسن قدیمی کہ ہم نے نافرمانی کبھی جرات ہی نہیں کی، کبھی سوچا بھی نہیں، ایسی کہیں نہیں۔ آج اس مالک حقیقی کے روبرو، اس کے سامنے، نظروں کے سامنے، وہ حرام کام جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دیا ہے، وہ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ ایک سن، تجھ کو بھی مرنا، مجھ کو بھی مرنا ہے، مر کر کے اس مالک حقیقی کے پاس جا کر کے کیا جواب تو دے گا، کیا جواب میں دوں گی۔ وہ اس قدر لڑتی ہے، اس قدر سہم جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے، سن لے، دو پل کا رخ جو ہے، دو پل کا لطف، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جلا دینے والی، خاک بنا دینے والی جہنم میں ڈال دے گی، اور پوری زندگی اسی میں چیخ و پکار کرنا، رونا چلانا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ دو پل کی زندگی جو سرور اور لطف کی ہے، اس کو بھول جا اور خدا کا خوف کھا اور محرمت توڑ، لا تکثر المحلا مراد، یعنی ہاں پردے بکارت زائل مت کر، ہاں اور چھوڑ دے، خدا کے واسطے خوف کھا اور بعد آ جا۔ جب وہ اتنے پرمغز تقریر کی، اس کے تقریر کا اثر ایسا ہوا کہ پوری زندگی عیاشی کرنے والا، پوری زندگی غلط کاموں میں ملوث رہنے والا، جب اس کی تقریر سنتا ہے وہ قبل نام تو لرز جاتا ہے، وہ بھی زاروں قطار رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، کیوں رو رہی ہے تو؟ کہا، اس لیے رو رہی ہوں کہ اس رب کے سامنے ہمارے کالے کرتوت ہو رہے ہیں، جس کو مالک کے حقیقی نے مجھ پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایسا غلط کام ہم سے کبھی نہ ہوا اور نہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اسے باز آ جا۔ تو اس شخص نے کہا یہ کہ پوری زندگی جس طریقے سے میں نے اپنا منہ کالا کیا، اس غلط کام کر کے اپنے چہرے کو کالا کر لیا، ایسے ہم نے اس غلط کام کے ذریعہ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا ہے، تو تیرے مقابلے میں تو ہم کو بہت رونا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر وہ روتے ہوئے مخاطب کرتا ہے، اے خاتون، اے برگزیدہ پاکیزہ خاتون، سن، تجھ کو گواہ بنا کر کے اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے کام چھوڑ رہا ہوں اور اس کے قریب اب نہیں جاؤں گا، اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وہ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں نے تجھ کو روپیہ دیا، للہ فی اللہ اس کو معاف کرتا ہوں، لے جا، ہم کو روپیہ بھی نہیں چاہیے، اور ہم اب تجھ کو معاف کرتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں اور اس غلط کام سے باز آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسے رخصت ہو کر کے اللہ کے دربار میں وہ گڑ گڑاتا ہے، اے الہ العالمین، ہم تو مکمل سیاہ کار ہیں، گنہگار ہیں، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں، اے اللہ ہمارا کیا حشر ہوگا، ہم پر تو کیسے رحم فرمائے گا، اس روز ہمیں کیسے بخشے گا۔ اس لیے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو چھپا لے، اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ بخش دے، سارے گناہوں کو ہمارے بخش دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ جب وہ دعا کرتا ہے گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، اور پھر اسی رات جب کھانا کھا کر بستر پر جاتا ہے، آرام کرتا ہے، تو قدرتاً اس کے دروازے پر لکھ جاتا ہے، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ تبارک تعالیٰ نے کفل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ تقویٰ آیا
یہ خشیت الہی آئی اور خدا کا خوف آیا، دیکھیے پوری زندگی عیاشی میں گزارنے والا، پوری زندگی بدکاری میں گزارنے والا، کبھی کوئی بدکاری اسے نہیں چھوٹی، وہ بدکاری کرنے والا فوراً تقویٰ آتے ہی فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے اس کی زندگی میں، اور توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کو اسی رات میں اس کو موت دے دیتا ہے، اور اس کے دروازے پر قدرتاً لکھ دیتا ہے ان اللہ قد غفر للکفل۔ اس توبہ کا اور خشیت الہی کا کتنا بڑا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر کے اس جنت میں اس کو بلا لیتا ہے، جنت میں جگہ دے دیتا ہے۔ تو یہ خشیت الہی کا اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ عالمین جو کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم تیرے بہت عاصی و گنہگار بندے ہیں، اور تو بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ اللہ تجھ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ اللہ کا سب سے پیارا لاڈلا بیٹا بھی وہی ہوتا ہے، بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ وہ بلا کیوں نہیں، ارے وہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پورا کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں، اللہ کا لاڈلا بیٹا ہو اور پیارا بیٹا، اللہ کا چہیتا بیٹا بندہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ کا لاڈلا بندہ، اللہ کا پیارا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، تو چہیتا بننا ہے اللہ کا چہیتا بندہ، لاڈلا بندہ بننا ہے، تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجئے، اور تقویٰ پیدا کر کے اس کے حکموں پر چلیے، اس کے حکم کے خلاف ایک پل اور ایک تنکا کے برابر بھی اس کے خلاف مت جائیے، اس کے حکم کے اوپر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہوں الہ العالمین جو کچھ سنایا گیا ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما، اور اللہ اپنے رحیمی اور کریمی سے ہم تمام کے جملہ گناہوں کو، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، دانستہ طور پر کیے گئے ہوں یا نادانستہ طور پر کیے گئے ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کی بخشش فرما، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، آج ہمارے اس آنے کے کو تو قبول فرما لے، اور یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اسی بیٹھک کو اور اسی سماعت کو، اسی سننے کو، اللہ اس کے ذریعہ سے ہماری زندگی چینج کر دے، ہمیں نیک بنا دے، اور ہمیں کیا پارسا اور اپنا خدا ترس بندہ بنا لے، اور اسی کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔